ترجمان القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے فرمانے لگے، قرآن پاک میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو جا بجا اللہ جل شانہ نے دوسری 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا، جہاں بھی بیان کیا ہے اگر اس چیز کو بیان کیا ہے تو ساتھ دوسری چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے، اللہ جل شانہ گویا چاہتے ہیں اے میرے بندے اگر تو ان میں سے ایک چیز کرے گا دوسری کو چھوڑے گا تیری یہ چیز بھی میں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک آدمی اللہ جل شانہ کی اطاعت کرنے کو تو پسند کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کروں گا، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ اس سے اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسری چیز اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں متعدد بار نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جہاں نماز کا حکم ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ جل شانہ اس سے اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کا پابند ہے نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جن کو آپس میں ملا کے ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا بندوں کو حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور ایک موقع پہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ میرا شکر ادا کر کہ میں تیرا خالق حقیقی ہوں، اور والدین کا شکر ادا کر کہ وہ تیرے ظاہری وجود کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اب ایک آدمی اگر اللہ کا بڑا شکر گزار ہے، نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار، نیک اعمال، لیکن والدین کو اس سے دکھ اور تکلیف ہے، والدین کا دل دکھتا ہے، والدین کا ناشکرہ ہے، تو اللہ اس سے اپنے شکر کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو عبادت اللہ کے سوا کسی کی مت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اچھا سلوک کر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی مت کہو۔ اف کسی کو ناگواری اور تکلیف پہنچانے کا عربی زبان میں سب سے چھوٹا کلمہ وہ اف ہے۔ اگر اس سے بھی چھوٹا کلمہ کوئی ہوتا تو اللہ جل شانہ اس سے بھی اپنے بندوں کو منع فرما دیتے۔ یعنی ہر ایسی چیز، ایسا عمل، ایسا کلمہ جن سے تمہاری ناگواری، ناپسندیدگی کا اظہار ہو، یہ کلمہ بھی تم نے اپنے والدین کو نہیں کہنا، تو پھر جھڑکنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت۔ کرنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے اور باادب طریقے سے ان سے گفتگو کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور عاجزی سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا، یعنی ان کے لیے رحمت اور شفقت کے انداز میں اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر یوں رحم فرما جیسے ان دونوں نے چھوٹی عمر میں میرے اوپر رحم کیا۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں نا تو بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی، جیسے بچوں میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، ضدی پن ہوتا ہے، ایک چیز کو بار بار کرنا ہوتا ہے، ایسا ہی والدین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں
جیسے تم چھوٹے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے ناز و نخرے اٹھائے، ہر قسم کی تمہارے لیے مشقت برداشت کی۔ اس وقت تم محتاج تھے تو انہوں نے تمہارا ساتھ نبھایا جیسے نبھانے کا حق ہے۔ اب وہ محتاج ہیں تو تم ان کا ساتھ نبھاؤ جیسے نبھانے کا حق ہے۔ صرف ساتھ ہی نہیں، ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کیونکہ قرآن پاک میں انسان کو اللہ جل شانہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے میرے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں جو آدمی پانچوں نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جو پانچوں نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے یہ والی دعا کرتا ہے اس نے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی اگر ظاہری طور پر بھی والدین کے بارے میں تمہارے اندر کراہت نہ آئے، والدین کے کسی عمل سے تمہارے چہرے سے ناگواری کا اظہار نہ ہو، دل کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ اپنے دل کے اندر بھی والدین کے لیے تم نے برے جذبات نہیں رکھنے، دل کے اندر بھی والدین کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی تم نے نہیں رکھنی، کیونکہ اگر تم دل میں ان کے بارے میں اس طرح رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو پھر تم سے نہ چاہے غیر اختیاری طور پر، غیر ارادے کے طور پر اگر والدین کے بارے میں کوئی بے ادبی ہو گئی، تم نے چاہا نہیں، ارادہ نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کی، تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پھر جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ یعنی اگر تم سے کوئی اس طرح ہو گئی اور تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ اللہ کا عام حکم نہیں، تمہارے لیے پختہ حکم ہے۔ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی، خود مسلمان ہیں، والدہ مسلمہ نہیں ہے، شرک کے اندر ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو والدہ نے کہا، چونکہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ فرما بردار تھے، والدہ نے کہا میرے بیٹے تو نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے، جب تک تو اس دین کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک نہ میں سر میں کنگھی کروں گی، نہ تیل لگاؤں گی، نہ کھانا کھاؤں گی۔ اب ان پر بڑی مشقت والا یہ معاملہ گزرا کہ میری والدہ اور میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اتباع اور اطاعت نہیں کی جاتی ان کاموں میں جن میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ کوئی آپ کو ایسا کام کہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو آپ کبھی وہ کام نہیں کریں گے، چاہے کہنے والا آپ کا استاد ہو، کہنے والے آپ کے والدین ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں۔ اسی پیرائے میں، اسی اثناء میں جبریل امی کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی یہ آیت دے کے بھیجی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر والدین تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تم شرک کرو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں والدین کی بات نہیں ماننی، لیکن اس میں تو ان کی بات نہیں ماننی، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہے، خدمت ان کی کرتے رہنا ہے، فرما برداری ان کی کرتے رہنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس میں ان کی بات تم نے ماننی نہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے، والدہ کی حال ناحال تھی، بڑی ہی عجیب قسم کی حالت بنائے بیٹھی تھی، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جان آپ کی ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ساتھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار
جب والدہ نے دیکھی سعد کی پختگی، مضبوطی، کہ جس دین کو اس نے اختیار کر لیا ہے، اب یہ میرے کھانے پینے چھوڑنے کی وجہ سے اسے چھوڑنے والا نہیں، تو بعض روایات میں آتا ہے اس نے 1 دن کھانا پینا چھوڑا، بعض میں آتا ہے کہ اس نے 3 دن کھانا پینا چھوڑا، لیکن جب سعد کی پختگی کو دیکھا تو دوبارہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس لیے جب دین کے اندر ہم پختگی دکھائیں گے نا، ہم مضبوطی دکھائیں گے، تو کوئی بھی ہمیں ہمارے قدموں سے پھسلا نہیں سکے گا، ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں ڈگمگا نہیں سکے گا۔ اس لیے والدین کی اطاعت ہر کام میں کرنی، اگر والدین نماز پڑھنے سے روکیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، والدین آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے سے روکیں تو ان کی اطاعت، یعنی جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اس میں ہم نے والدین کی اطاعت، والد اور والدہ دونوں کے بڑے حق ہیں اولاد کے اوپر۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے، بتاؤ والد کا حق زیادہ ہے یا والدہ کا حق زیادہ ہے، تو آئیں اللہ کے قرآن سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ والدین میں سے والدہ کا حق زیادہ یا اللہ کے قرآن نے بتایا کہ والد کا حق زیادہ ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن آگے والد کے تذکرے کو قرآن نے چھوڑا ہے، والدہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ حملتہ امہ کرہا، جس کو اس کی والدہ نے تکلیف میں اٹھایا، ووضعتہ کرہا، تکلیف میں اسے جنم دیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت، پھر دودھ چھڑانے کی مدت، 3 سال 30 ماہ تک والدہ نے اس مشقت کو اٹھایا۔ تو گویا والدین سے حسن سلوک کا ذکر کر کے اللہ کے قرآن نے الگ سے والدہ کی اضافی قربانی کو بیان کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدہ کو والد سے زیادہ حق ہے اپنی اولاد کے اوپر۔ چنانچہ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ سب سے زیادہ میری خدمتوں کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ صحابی نے پھر سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کے بعد سب سے زیادہ میری خدمت کا کون حقدار ہے؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی نے سوال دہرایا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی بار جب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری خدمت کا سب سے زیادہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابوک، تمہارا والد۔ عموماً اولاد والد سے تو ڈرتی ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر نہ مانی تو پٹائی بھی ہو جائے گی، جھڑکیں سننے میں ملیں گی، لیکن والدہ چونکہ شفقت سے بری ہوئی ہے، رحمت سے بری ہوئی ہے، محبت سے بری ہوئی ہے، اس لیے اولاد والدہ سے نہیں ڈرتی۔ حالانکہ جس قدر زیادہ والد کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس سے بھی 2 گنا زیادہ والدہ کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ والد کی عظمت دل میں ہے تو والد کی بات بھاگ کے مانتے، جب اولاد ماں کی عظمت دل کے اندر آئے گی تو ماں کی بات پورا کرنے میں بھی ہم اپنی جان کو لگا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنے ممبر کے اوپر چڑھنے لگے۔ آپ کے ممبر کے 3 درجے تھے، 3 سٹیپ تھے۔ آپ نے پہلے درجے پہ قدم رکھا اور اپنی زبان سے کہا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا، زبان سے کہا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنے والے تھے، اور ان اداؤں کو نوٹ کر کے جو انہیں سمجھ نہیں آتا تھا وہ آپ سے پوچھ لیتے تھے۔ خطبہ مکمل ہوا، آپ فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آج بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو یوں نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے اپنی زبان نبوت سے آمین کہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی آج ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ وہ عجیب معاملہ کیا ہے؟ جب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگا تو میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا وہ امتی جسے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر وہ روزے رکھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، آپ کے ایسے امتی کا ناک خاک آلود ہو جائے۔
ناک خاک آلود ہونے سے مراد یہ ہے وہ ذلیل ہو جائے. کہتے ہیں نا تو نے تو میری ناک شرم سے ناک پانی میں ڈوب کے مر جا. تو ناک لوگ ناک رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں جی. کیا کریں, برادری میں ناک نہیں رہتی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فرشتوں کے سردار ہیں, پیارے نبی نبیوں کے سردار ہیں. جبریل اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے, انہیں بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جبریل کلمات کہہ رہے ہیں آپ کا امتی ہو, رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے, ایسا امتی اس کی ناک خاک آلود ہو. اور پیارے نبی اس پر آمین کہنے والے. پھر جبریل امین ہے, آپ نے فرمایا میں نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھنے لگا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کا امتی ہو, اس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, آپ کا ایسا امتی بھی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. پیارے نبی نے اس پر بھی آمین کہا. ہونا بھی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر امت کے اوپر احسانات ہیں کہ امت پیارے نبی کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتی. پھر تیسرے سٹیپ پہ میں قدم رکھنے لگا تو جبریل امین نے پھر عرض کی یا رسول اللہ, آپ کا وہ امتی جس نے اپنے والدین دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں اپنی زندگی میں پا لیا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے جنت نہ پا سکا, ایسے امتی کا ناک خاک آلود ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. سوچنے کا مقام یہ, غور کرنے کا مقام یہ. جبریل خود آئے نہیں, رب کے بھیجے ہوئے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی صفت ہے اللہ کے قرآن میں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. جبریل خود نہیں آئے, رب نے بھیجا ہے. اور دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ کر مہر لگا رہے ہیں. نبی نبیوں کے سردار ہیں, اللہ قبول کرنے والے, جبریل کو بھیجنے والے, جبریل فرشتوں کے سردار, آمنہ کے لال نبیوں کے سردار. اور بد دعا کیا ہے کہ جس کی زندگی میں والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچے ہوں یا ایک پہنچا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ کما سکا, ایسا امتی اس کا ناک خاک آلود ہو جائے. اب چاہے وہ تہجد گزار ہو, پانچوں وقت کی نماز کا پابند ہو, قرآن کا قاری ہو, بڑا عالم ہو, اگر اس کے والدین اس سے ناخوش ہیں, راضی نہیں ہیں, تو یاد رکھنا جب تک والدین کا بندہ شکر گزار نہ بنے, رب کا شکر گزار بھی بن سکتا نہیں. آپ نے نام سنا ہے اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں. حالانکہ زمانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے, یمن کے رہنے والے ہیں, لیکن آپ کی زیارت نہیں کر سکے. کتنا بڑا شرف ہے پیارے نبی کی زیارت کرنا. جتنی بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری ساری عبادتیں, ریاضتیں, حج, عمرہ, مال کی سخاوتیں, وہ ساری ایک طرف, ہماری نہیں بلکہ پوری امت کی عبادتیں ساری ایک طرف, اور پیارے نبی کا ایمان کی حالت میں چہرے کا دیدار, یہ ان عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت ہے. اس کو کر کے بندہ صحابی بنتا ہے. اور ایک صحابی کی اتنی اونچی شان ہے, دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے قدموں کی خاک بن سکتے, اتنی اونچی شان ہے صحابی کی. تو سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی زیارت سے محروم ہوئے. وجہ کیا تھی؟ والدہ کی خدمت کرتے تھے, والدہ کو سہارے کی ضرورت تھی. صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر نہیں ہو سکے. ایک مرتبہ اجازت لی اپنی والدہ سے کہ مجھے اجازت دیں, پیارے نبی کا دیدار کروں گا, کر کے واپس آ جاؤں گا. والدہ نے اجازت دی اور 7 دن بھی متعین کر دیے کہ اتنی اجازت ہے. مدینہ منورہ آئے. اللہ کے پیارے نبی کسی غزوے کے لیے نکلے ہوئے تھے, مدینہ میں نہیں تھے. جتنا ٹائم ملا تھا انتظار کیا, کر کے واپس چلے گئے. اب زیارت نہیں کر سکے, لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے کتنی اونچی شان ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں, اے عمر, ایک آدمی, اس کی تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی, یمن کا رہنے والا ہوگا, نام اس کا اویس ہوگا. اس کے بدن کے اوپر سفید رنگ کے دبے نکلے تھے, لیکن اس کی دعا سے وہ ختم ہو گئے, صرف ایک دبا اس کے بدن پہ ہوگا. جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے اپنے لیے دعا کا کہنا. پیارے نبی سیدنا عمر سے کہہ رہے ہیں
کون عمر جن کا مقام اور شان انبیاء کے بعد اور سیدنا ابو بکر کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں سے اونچی شان ہے، ان کی اونچی عظمت ہے ان کی، ان سے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اویس ملے تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حالانکہ اویس صحابی نہیں، سیدنا عمر اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ فرمایا انہوں نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، وہ جب بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، ان کی ہر دعا قبول کر لیتے۔ والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری بڑا اونچا عمل ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی، اس کی وجہ سے آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، اب جو قاتل تھا اسی نے شور مچانا شروع کر دیا، میرے چاچے کو کسی نے قتل کر دیا، پکڑو پکڑو کسی نے قتل کیا ہے، کبھی اس پہ تہمت لگا رہا ہے، کبھی اس کی طرف دعویٰ کر رہا ہے۔ اب وہ سارے پریشان ہیں گھر والے کہ کس نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ہمارا بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذبحوا بقرہ، ایک گائے لو، اسے ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو لگانا، اس کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ وہ جسم کا ٹکڑا خواہ وہ زبان تھی یا دل تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں کہ تمہارا مذاق اڑاؤں۔ پھر کہنے لگے اچھا موسیٰ ہم نے گائے ذبح کرنی ہے، لیکن ہمیں بتاؤ وہ گائے ہو کیسی؟ سوال پر سوال، حالانکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں زیادہ سوالات کرنے سے بھی بسا اوقات پریشانی بنتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا انہیں بتاؤ نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو نہ وہ بوڑھی عمر کی ہو، جوان ہو، ایسی گائے تم نے ذبح کرنی۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ہمیں یہ بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہو، حالانکہ کوئی بھی رنگ والی ذبح کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا رنگ زرد ہو اور گہرا زرد ہو۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ابھی بھی ہمیں گائے صحیح سمجھ نہیں آئی، ذرا اور تھوڑی سی وضاحت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو کبھی ہلوں کے اندر نہ جتی ہو کہ اس کے ذریعے کھیتی کو پانی لگایا گیا ہو، اور اس کے بدن پر کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب وہ گائے تلاش کرنے لگے تو گائے نہیں مل رہی۔ ادھر بنی اسرائیل کے نا ایک بچہ تھا، ایک والد، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے ایک گائے کا بچہ جسے ہم بچہ کہتے ہیں وہ لیا، چونکہ بیٹا چھوٹا ہے ابھی سنبھال نہیں سکتا، اسے جنگل کے اندر چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میں آپ کی امانت اور حفاظت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو یہ گائے اسے لوٹا دینا۔ اپنی بیوی کو بھی بتا دیا، اس کا ہو گیا انتقال۔ یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے والد نے اللہ کی حفاظت میں ایک گائے چھوڑی تھی، جاؤ جنگل میں جا کے تم اللہ کو واسطہ دینا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ وہ میری گائے جو میرے والد نے آپ کی امانت میں چھوڑی ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ بچہ جنگل میں گیا، یوں ہی آواز لگائی، وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی، اس نے پکڑا گائے کو اور لے گیا۔ اب گھر کے اندر تنگی تھی، فاقہ تھا، والدہ نے کہا بیٹا اس گائے کو فروخت کر دو 3 دینار میں، دینار سونے کا سکہ ہے، اور لیکن اگر تم سے کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اسے کہنا میں اس شرط پر بیچتا ہوں پہلے اپنی والدہ سے اجازت لوں گا پھر تمہیں بیچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا امتحان لینا چاہا کہ آیا یہ اپنی والدہ کا فرما بردار ہے یا کہ نہیں۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا نوجوان یہ گائے مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا کتنے کی لوگے؟ اس نے کہا 3 دینار کی۔ ٹھیک ہے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس شرط پر پہلے اپنی والدہ سے اجازت لوں گا پھر تمہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگا اپنی والدہ سے اجازت نہ لو میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، 6 دینار کی فروخت کر دو۔ یہ کہنے لگا نہیں میں اپنی والدہ کی اجازت لوں گا پھر تمہیں دوں گا، چاہے تم مجھے کتنے بھی دینار دے دو۔ وہ چلا گیا، اپنی والدہ سے پوچھا، اس کی والدہ نے اسے بتایا بیٹا وہ دوبارہ آئے پھر بھی تو کسی کو 6 دینار میں بیچنے لگے نا تو مجھ سے اجازت لے لینا، میری اجازت کے بغیر نہ بیچنا۔ اگلے دن وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں آیا، آ کے پھر عرض کرنے لگا یہ گائے مجھے بیچ دو۔
کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 6 دینار کی بیچ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے کہا میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میری والدہ راضی ہوگی تو میں بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے سینکڑوں دینار لے لو، لیکن اپنی والدہ کو نہ بتاؤ، اپنی والدہ کو نہ بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اس کے بغیر میں نہیں بیچ سکتا۔ اپنی والدہ سے ملے تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا یہ کوئی گاہک نہیں لگ رہا، یہ لگتا ہے فرشتہ ہے جو تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ اب جب وہ دوبارہ تمہیں ملے نا تو تم اس سے پوچھ لینا کہ میں گائے کسے بیچوں، میں گائے کسے بیچوں۔ تو اب اگلے دن دوبارہ بازار میں پھر وہی انسان ملا، تو اس سے وہ نوجوان کہنے لگا میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ میں اپنی گائے کسے بیچوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اگر تمہاری والدہ نے یہ کہا ہے، تم واقعی بڑے فرما بردار ہو، تمہاری آزمائش مطلوب تھی، اب تم نے اپنی گائے کو بیچنا نہیں ہے، بنی اسرائیل والوں کو گائے کی ضرورت ہوگی، وہ تمہارے پاس تلاش کرتے کرتے اس گائے کو لینے آئیں گے، کیونکہ ان کی شرائط والی گائے تمہاری گائے کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جب وہ تمہارے پاس خریدنے کے لیے آئیں، انہیں ضرورت ہے، تو تم نے ان سے کہنا ہے اس گائے کے سارے چمڑے کو سونے کا بھر کے لوں گا پھر گائے بیچوں گا، اور وہ لے لیں گے تم سے۔ چنانچہ اس بچے نے یوں ہی کیا، اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے کہا بیٹا نہیں بیچنی، جب وہ آئیں گے پھر بھی میری اجازت سے تم نے بیچنی۔ اب وہ جن کا بندہ قتل ہوا تھا وہ تلاش کرتے کرتے ادھر تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، ان کی مطلوبہ گائے نہیں انہیں مل رہی۔ کرتے کرتے اس نوجوان کے پاس آئے، یہاں مل گئی کہ یہ گائے جوان بھی تھی نہ بوڑھی تھی، یہ گائے زرد رنگ کی تھی، گہرا زرد رنگ تھا اس کا، یہ گائے کبھی ہلوں میں نہیں جوتی گئی تھی، اس کے بدن کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے نوجوان یہ گائے ہمیں اس کی ضرورت ہے، بڑی دیر سے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بیچ دو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں تمہیں بیچوں گا بھی، اس کا چمڑا تم سے سونے کا بھر کے لوں گا۔ وہ کہنے لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کہتے اس شرط پر کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جس سے مرضی اجازت لے لیں۔ والدہ سے اجازت لی، والدہ نے اجازت دے دی۔ اب دیکھیں والدہ کی فرما برداری تھی، وہ گائے جو 3 دینار کی تھی، بازار میں اس کا ریٹ یہی تھا، لیکن والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس گائے کے بدلے میں اس نوجوان کو اس گائے کا پورا چمڑا سونے کا بھر کے ملا کہ اس کی نسلوں کے لیے وہ دولت کافی تھی۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہر لمحے دعا کرتے ہیں، لیکن دعائیں لینی پڑتی ہیں۔ جب آپ خدمت کریں گے نا اچھی طرح تو انشاءاللہ آپ کی والدہ آپ کو دعائیں دے گی، اور جس کے ساتھ اس کی والدہ کی دعائیں ہوں وہ بچہ کبھی بھی ٹھوکریں نہیں کھاتا، اور جس کے ساتھ والدہ کی دعائیں نہ ہوں اس کے لیے سوائے ٹھوکروں کے ہوتا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، عمر بھی لمبی اور رزق کے اندر بھی اضافہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار انسان کے لیے اس کے والدین ہیں۔ والدین سے بڑھ کر پوری دنیا میں زیادہ صلہ رحمی کا کوئی حقدار